آج کا تعارف حضرت سلطان باہو، حضرت سید اللہ جوایا شاہ اور حضرت شاہ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت سلطان محمد باہو 1039 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1102 ہجری میں وفات پائی، جبکہ قصبہ سلطان باہو تحصیل شورکوٹ موجودہ تحصیل احمد پور سیال میں مدفون ہے۔ حضرت سلطان محمد باہو کا شجرہ 31 واسطوں سے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور 17 روحانی واسطوں سے حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو زید محمد جہانگیر کے عہد میں ہرات کے راستے وارد ہند ہوئے اور پھر مستقل طور پر شورکوٹ میں سکونت اختیار کر لی۔ مورخین کی متفقہ رائے اور خود حضرت سلطان صاحب کے اپنے فرمودات کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 1039 ہجری میں ہوئی۔ مورخین نے آپ کے علاوہ حضرت ابو زید محمد کی کسی اولاد کا ذکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے اور بہن بھائی تھے یا نہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی راستی کے فرمان کے مطابق جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ کو حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور جب آپ شکم مادر سے باہر تشریف لائے تو دیگر عورتوں کی طرح آپ کی والدہ کو زچگی کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو چہرہ اس قدر تابناک اور پیشانی نور سے ایسی منور تھی کہ خود مجھے بھی مسلسل دیکھنے کی تاب نہ رہی۔ والدہ محترمہ نے ہی آپ کا نام محمد باہو تجویز کیا، جو دنیائے روحانیت میں تا قیامت زندہ و تابندہ رہے گا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کے درجات بلند کرے جس نے میرا نام باہو رکھا، جو صرف ایک نقطہ کے اضافہ سے یاہو بن جاتا ہے۔ ابھی آپ کی عمر 2 سال ہی کی تھی کہ آپ کے منور چہرہ کی ایک جھلک سے ہی غیر مسلموں کے دل گرویدہ اسلام ہونے لگے۔ جب دایا آپ کو گاؤں کے گلی کوچوں میں سیر کے لیے لے جاتی تو آپ کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ حق کہنے پر از خود مجبور ہو جاتے۔ اسی طرح متعدد غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، جس سے غیر مسلموں میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ ان لوگوں نے سلطان صاحب کے والد کے پاس آ کر عرض کیا کہ آپ سلطان صاحب کی سیر کا وقت مقرر فرمائیں تاکہ اس وقت غیر مسلم گھروں میں چھپ سکیں۔ چنانچہ آپ کی سیر کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ آپ والد کے ساتھ جب بھی گھر سے باہر جاتے غیر مسلم اپنے گھروں میں چھپ جاتے۔ جب آپ ماں کا دودھ پیتے تھے تو اس دوران رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے پر شبہ ہو گیا۔ لوگ آپ کی والدہ کے پاس آئے تو انہوں نے جواب دیا کہ کل اگر میرے سلطان نے دودھ نہ پیا تو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ چنانچہ دوسرے دن آپ نے سحری سے افطاری تک والدہ کا دودھ نہ پیا۔ آپ کے اس عمل سے مسلمانوں نے روزہ کی نیت کر لی۔ چنانچہ آپ سارے رمضان سحری سے افطار تک والدہ کا دودھ نہ پیتے رہے۔ ابتدا میں ہی اتباع شریعت کا یہ عالم تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ جب آپ کی عمر اس قابل ہوئی کہ از خود گھر سے باہر جانے لگیں تو پھر غیر مسلموں نے واویلا کیا اور ان کو گھر سے باہر جانے کے لیے اوقات مقرر کرنے کی تجویز پیش کی، جس پر آپ کے پاؤں میں گھنٹیاں باندھ دی گئیں۔ جب آپ چلتے تو گھنٹیوں کی آواز سن کر غیر مسلم گھروں میں چھپ جاتے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ تمام غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جب آپ کی عمر 10-11 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم وفات پا گئے تو آپ کی ظاہری تربیت آپ کی والدہ نے فرمائی۔ سلطان صاحب کسی ظاہری مسند علم و ارشاد سے وابستہ نہ ہوئے اور نہ ہی کسی کے سامنے زانوِ تلمذہ کیا۔ آپ کو جو روحانی رتبہ و مقام ملا وہ براہ راست بارگاہ رسالت سے عطا ہوا، اور آپ کی روحانی بیعت بھی ہادی مرسل سے ہوئی۔ آپ بچپن میں ہی دن اور رات کا اکثر وقت عبادت میں گزارتے، جنگلوں میں چلے جاتے۔ مسلسل مجاہدہ اور ریاضت سے آپ کے قلب کی وسعتیں پھیلتی گئیں اور دنیاوی دھندوں سے گریز فرمانے لگے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی جاگیر میں جنگل کے وسط میں کھڑا تھا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا سوار میرے پاس پہنچا۔ مجھے السلام علیکم کہا، میں نے جواب دیا تو گھوڑ سوار نے مجھے گھوڑے پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ میں بلا تعمل گھوڑے پر بیٹھ گیا تو میں نے سوار سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ سوار نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں، تمہیں بارگاہ رسالت میں بلایا گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں امام الاولیاء کے پیچھے بیٹھا اپنی قسمت پر نازا تھا۔ پلک جھپکنے کی مہلت میں دربار رسالت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ دربار لگا ہوا ہے۔ حضور ایک بلند کرسی پر تشریف فرما ہے۔ حضور کے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام آپ کے چاروں طرف موجود ہیں۔ میں بصد عجز و نیاز ہادی کائنات کے حضور حاضر ہوا۔ حضور نے مجھے گلے لگایا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر فرمایا کہ میں نے تمہیں بیعت کر لیا ہے۔ پھر میں نے دیگر صحابہ کرام اور اصحاب خانہ رسول سے مصافحہ کا شرف حاصل کیا۔ مصافحہ کے بعد میں بصد ادب کھڑا رہا تو حضور نے فرمایا کہ اب تم ان کے سپرد ہو، اور اشارہ سے مجھے حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے پاس بھیجا۔ چنانچہ میری نسبت بارگاہ غوثیہ سے ہوئی۔ اس طرح میں کسی درمیانی واسطہ کے بغیر بارگاہ رسالت سے فیض یاب ہوا۔
آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اتباع شریعت میں بسر ہوا۔ آپ فرماتے کہ جس شخص نے شریعت کی اطاعت نہیں کی وہ خدا اور رسول کا باغی ہے اور اس کا مقام دوزخ ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی مکمل اتباع شریعت کا نمونہ تھی۔ آپ سے ہزاروں خارق الفطرت واقعات منسوب و مشہور ہیں۔ آپ کی زندگی میں علم و عرفان کا جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ اب تک جاری ہے، اور قیامت تک تشنگان علم و عرفان اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے۔ لیکن آپ عموماً اظہار کرامت کو پسند نہ کرتے، بلکہ فرمایا کرتے کہ یہ ولی کے لیے زیب نہیں کہ وہ لوگوں کو اس طرح گرویدہ کرے، بلکہ ولی کامل کا عمل اور چلن لوگوں کو صحیح راہ پر لائے۔ تاہم چند واقعات ضمنی طور پر قلم بند کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ بھکر کی طرف سلطان حمید کے ہمراہ کسی بلند جگہ پر تشریف فرما تھے کہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور حمید سے کہا، چلو یہ کسی ظالم کا تباہ شدہ گھر ہے۔ چنانچہ آپ تھوڑے فاصلے پر ریتلی جگہ تشریف لے گئے۔ اس دوران سلطان حمید کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس قیمتی مسلح ہوتا تو میں آپ کے نیچے بچھاتا۔ ادھر حمید کو یہ خیال آیا۔ آپ نے حمید سے فرمایا، آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تو اسے ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو نکاح کی طلبگار تھی۔ سلطان نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا منظر دیکھا؟ حمید نے منظر بتایا تو آپ نے فرمایا، نکاح کیوں نہ کر لیا؟ حمید نے کہا کہ غلطی ہوئی جو ایسا خیال دل میں لایا۔ آپ نے فرمایا، فقراء کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ صرف دنیا داروں کے لیے ہے۔ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما وہ دنیاوی لذتوں سے آزاد ہو گیا، کیونکہ دنیا کی ہوس ایمان کو بھسم کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ موضع اچھر والی کا ایک نامی چور رحمت آپ کے حجرہ میں تعاقب کرنے والوں سے بچنے کے لیے آیا۔ تعاقب کرنے والے جب چلے گئے تو رحمت مطمئن ہو کر اٹھا، 2 قدم چلا تھا کہ آپ نے فرمایا، رحمت اب تم نے پناہ لی ہے، لہذا اب ہمیشہ پناہ میں رہو گے۔ آپ کی ایک نظر نے رحمت کو چور سے ولی بنا دیا۔ سلطان صاحب نے مختلف اوقات شریعت کے مطابق 4 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت مخدوم برہان الدین احمد لنگر مخدوم کے خاندان سے تھیں۔ دوسرا نکاح آپ نے آوان قبیلہ کی ایک خاتون سے فرمایا۔ تیسری شادی اپنی دور کی ایک قرابت دار عورت سے کی، اور چوتھی شادی ملتان کی ایک ہندو عورت کو مسلمان کر کے کی۔ یہ عورت ساہوکار کی بیٹی تھی اور حضرت غوث بہاؤالحق زکریا ملتانی کی روحانی عنایت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھی۔ تذکرہ نویسوں نے آپ کی اولاد نرینہ کی تعداد 8 بتائی ہے، جن کے نام یہ ہیں: سلطان نور محمد، سلطان ولی محمد، سلطان لطیف احمد، سلطان صالح محمد، سلطان اسحاق محمد، سلطان فتح محمد، سلطان شریف محمد، سلطان حیات محمد، جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ آپ کا حلقہ ارادت آپ کی زندگی میں ہی سندھ سرحد افغانستان تک پھیل گیا، چنانچہ آپ نے متعدد اصحاب کو خلافت عطا کی۔ آپ کے خلفاء کے نام کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے شاعری کا اعلیٰ اور پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا۔ معرفت میں ڈوب کر جو زبان سے فرماتے وہ زندگی کی حسین تفسیر بن جاتا۔ آپ کی صوفیانہ شاعری نے علم و ادب کی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ غزل، فارسی اور پنجابی میں آپ کے متعدد شعری مجموعے موجود ہیں۔ ان میں پنجابی ابیات کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ آپ نے مختلف اوقات میں قریباً 140 کتابیں مختلف موضوعات پر تحریر کیں۔ ان میں سے اب صرف 26 کتابیں ملتی ہیں، باقی مرور زمانہ کی نظر ہو چکی ہیں۔ جو کتابیں اس وقت موجود ہیں ان میں بھی بعض نامکمل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی حالات کی تبدیلیوں کی وجہ سے کتابوں کا نادر ذخیرہ ضائع ہو گیا۔ آپ کی مشہور کتابیں یہ ہیں: عین الفقراء، کبیر و صغیر، عقل بیدار کبیر و صغیر، مخزن الاسرار، دیوان غزل، دیوان فارسی، دیوان پنجابی، نور الہدیٰ، مفتاح العارفین۔ آپ کے زمانۂ زندگی میں ملتان کی صوبہ داری، جس میں شورکوٹ کا علاقہ بھی شامل تھا، شاہ جہاں کے بیٹوں شاہ شجاع، مراد، دارا شکوہ اور اورنگ زیب کے سپرد رہی۔ ان میں سے اورنگ زیب نے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ دارا شکوہ آپ کا عقیدت مند تھا، لیکن آپ ان میں سے اورنگ زیب عالمگیر کی زیادہ قدر کرتے تھے، اور جب اورنگ زیب قندھار کی مہم سے واپس آتے ہوئے قلعہ گڑھ مہاراجہ میں چند روز مقیم رہا تو آپ ان سے ملنے خود تشریف لے گئے اور دہلی میں اورنگ زیب سے ملاقات کی۔ رسالہ اورنگ زیب شاہی آپ ہی کے فرمودات پر مشتمل ہے۔ آپ کی وفات 1 جمادی الاول 1102 ہجری کو رونما ہوئی، اور یہ آفتاب علم و معرفت اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر روپوش ہو گیا، لیکن اس سورج کی روحانی کرنیں قیامت تک قائم رہیں گی اور تشنگان علم و عرفان کو فیضیاب کرتی رہیں گی۔ آپ کا جسد مبارک جس جگہ دفن کیا گیا وہ دریا کی زد میں آنے لگی تو آپ نے ایک مرید کو خواب میں آگاہ کیا۔ چنانچہ
چنانچہ آپ کا جسد مبارک پہلی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ آپ کے مزار پر ہر سال 3 سے 7 محرم الحرام تک جو عرس منایا جاتا ہے، یہ دراصل شہیدان کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ آپ کا عرس نہیں ہے، اس کی ابتدا آپ نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی۔ اس موقع پر آپ کے عقیدت مند لاکھوں کی تعداد میں دور دراز سفر کر کے شامل ہوتے ہیں، تاہم آپ کا سالانہ عرس جمادی الاول کے پہلے ہفتے میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ مختلف شعراء نے ان کی تاریخ وفات نکالی ہیں، جن میں سے 3 کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت سلطان کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلطان کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے سلطان ولی محمد صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے سلطان محمد حسین صاحب کو یہ اعزاز ملا، جو 41 سال اس اعزاز پر متمکن رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شیخ حافظ سلطان اس مسند پر آئے 22 سال سجادہ نشین رہے۔ ان کے بعد شیخ سلطان غلام باہو سجادہ نشین ہوئے، یہ بھی 41 سال فرائض سجادگی انجام دینے کے بعد 1263 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کے بعد شیخ سلطان حافظ صالح محمد جانشین مقرر ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان نور محمد چھٹے سجادہ نشین نامزد ہوئے۔ حضرت محمد امیر سلطان ان کے بعد 7ویں جانشین بنے اور حضرت حبیب سلطان موجودہ سجادہ نشین 8ویں ہیں۔ تاہم یہاں پہ ایک اور اختلاف بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اولاد میں سے سجادہ نشین نہیں ہے، یہ ان کے ملازمان کی یا ان کے خلفاء کی اولاد ہیں جو سجادہ نشینی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تاہم اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سید اللہ جوایا شاہ سید اللہ جوایا شاہ 1275 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1327 ہجری میں وفات پائی۔ ان کا مدفن بلا پاتوانہ تحصیل جھنگ میں موجود ہے۔ سید اللہ جوایا شاہ سادات بخاری میں بھاکری خاندان کے صاحب سلوک و طریقت بزرگ تھے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی بزید مجید تھا۔ ابتدا میں ہی فقر و تخلیہ کے پرستار تھے۔ دنیاوی کاموں سے نفرت تھی، عموماً جنگل میں چلے جاتے، تنہائی اختیار کرتے اور ہمیشہ انا کا علی کل شیء قدیر کا ورد فرماتے رہتے تھے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو مجذوبیت سے سرشار ہو گئے۔ والدین نے کوشش کی کہ آپ کی شادی کر کے گھریلو زندگی بسر کریں، مگر آپ کی لو جس طرف لگی ہوئی تھی، اس سے سر منہ انحراف کا تصور بھی دل میں نہیں لا سکتے تھے۔ چنانچہ آپ مستقل طور پر گھر سے باہر چلے گئے اور پورے 12 برس جنگل میں تنہا رہائش پذیر رہے۔ اس دوران میں آپ کا عالم یہ تھا کہ طوفان میں دریا اس طرح پار کر جاتے جس طرح لہروں پر خس پوست تیرتے ہیں۔ عموماً تلاوت قرآن مجید فرماتے رہتے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ بلا پاتوانہ میں مقیم ہو گئے اور مختلف قوموں مثلاً دراج، سلیانے وغیرہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سلیانہ قوم کے جد میاں محمد بخش صاحب آپ کے مرید تھے۔ نواب اسماعیل خان سیال جو جھنگ کے حکمران تھے، آپ کے بے حد عقیدت مند تھے۔ انہوں نے آپ کو جاگیر عطا کی تھی۔ آپ کے پاس سینکڑوں لوگ فریادیں لے کر آتے، آپ دعا فرماتے، مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا۔ آپ کی یہ کیفیت تھی کہ جب حاملہ عورتیں اولاد نرینہ کے لیے دعا کرانے آتی تو آپ فرما دیتے کہ لڑکا ہوگا اور اس کے جسم پر یہ نشانی ہوگی۔ جب اس عورت کے لڑکا ہوتا تو آپ کی بتائی ہوئی نشانی موجود ہوتی۔ بکر پار کے مشہور عالم غلام محی الدین محدث اور زین العابدین آپ کے ارشاد تلامذہ میں سے تھے۔ جنگ شہر کے سید ارشاد حسین شاہ سابق صدر بلدیہ آپ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا انتقال حضرت شاہ اسماعیل بخاری ولادت 762 ہجری، وفات 850 ہجری، مدفن ٹھٹی چنیوٹ شہر۔ حضرت شاہ اسماعیل بخاری حضرت سید شیر شاہ جلال سرخ بخاری اس شریف کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ اپنے مرشد حضرت چراغ دہلوی کے حکم پر 818 ہجری میں جھنگ تشریف لائے۔ ضلع جھنگ میں سادات بخاری نے جس فیاضی سے روحانی علم و عرفان تقسیم کیا وہ انہی کا حصہ ہے۔
حضرت شیر شاہ جلال بخاری 2 دفعہ خود جنگ تشریف لائے، پھر آپ کے صاحبزادے مخدوم سید احمد کبیر نے بھی اس خطہ کو روحانی فیوض و برکات سے نوازا۔ ان کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت نے بھی جنگ کو اپنے علم سے سرفراز فرمایا، اور پھر ان کی اولاد نے تو مستقل طور پر جنگ کو منبع فیض بنا دیا۔ سینکڑوں بزرگ اس گھر سے متمتع ہوئے اور علم و معرفت کا نور پھیلا۔ حضرت شاہ اسماعیل بخاری صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ سید احمد کبیر ثانی کے نواسے تھے اور دہلی سے ٹھسکا، ضلع کرنال، سماڑا ضلع پٹیالہ اور اچھروال سے ہوتے ہوئے وارد چنیوٹ ہوئے۔ آپ نے متعدد غیر مسلم قبیلوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ آپ کی اولاد بھی دنیاوی اعتبار سے صاحب اقتدار رہی ہے اور اب بھی ہے۔ آپ کی اولاد کو شیخ سلمانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کا ایک صاحبزادہ مخدوم جلیل الدین کے پاس پڑھتا تھا۔ مخدوم صاحب نے مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے تلامذہ کو حکم دیا کہ گارا اور اینٹیں لائیں۔ شاگردوں نے تعمیل کی۔ اتفاق سے حضرت شاہ اسماعیل صاحب بھی اس طرف سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا صاحبزادہ بھی گارا سر پر اٹھائے جا رہا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل نے محض تفنن کے طور پر مخدوم صاحب سے فرمایا کہ سید زادوں سے تو گارا نہ اٹھواتے۔ مخدوم صاحب نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر کے لیے یہ خدمت نہیں لے رہا بلکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ شاہ اسماعیل نے فرمایا تو پھر یہ مسجد بھی آباد نہیں ہوگی۔ مخدوم صاحب نے جواباً کہا مسجد آباد ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، البتہ آپ کی اولاد میں علم دین نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب گھر چلے آئے، لیکن آپ کو اس بات کا بہت ملال ہوا اور آپ نے مخدوم صاحب سے بھی درگزر کرنے کو فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ آپ کو اس واقعہ کا اتنا رنج ہوا کہ آپ نے باقی زندگی گوشہ نشینی میں بسر کی، اور جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ مخدوم جمیل الدین صاحب پڑھائیں۔ چنانچہ آپ کا انتقال 850 ہجری میں ہوا اور 38 سیدہ میں آپ کا مزار اب تک مرجع خلائق ہے۔ آپ کی اولاد میں مشہور شخصیتیں گزری ہیں، ان میں میاں چوہڑ شاہ، سید غلام عباس رئیس ٹھٹی بالا راجہ، سید الطاف حسین سابق MLA وغیرہ شامل ہیں۔